السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ کی حمد اور تعریف اور توصیف بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک اکیلا خالق اس جہاں کا، باقی سب اس کی مخلوق۔ وہ ہر عیب سے پاک، کوئی اس کا والد نہیں، اس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا۔ ہر شے سے پہلے وہ اور ہر شے کے بعد وہی۔ اس دنیا میں اگر کوئی موجود ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اسے کسی نے اس جہاں میں پیدا کیا اور لازماً اسے اس دنیا سے جانا ہے۔ اگر کوئی لافانی اور لاسانی ہے تو وہ رب ہی ہے جو اپنے آپ میں ایک اکیلا واحد ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری نبی اور آخری رسول ہیں، جن پر رب تعالیٰ نے اپنا آخری میسج قرآن مجید نازل فرمایا۔ ایسی نورانی کتاب جس میں قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت موجود ہے۔ اسی کتاب ہدایت کی 51 نمبر کی سورت شریفہ کا تیسرا اور آخری رکوع آپ کے سامنے پڑھ کر سنانے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس بندے کو۔ آیات کا تسلسل ہے 47 سے لے کر کے 60 تک، یعنی کل 14 آیتوں پر مشتمل ہے یہ رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہے اس کی ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں، اور آسمان کو ہم نے اپنے ہی دست قدرت سے بنایا ہے اور ہم ہی ہیں جو اس کو وسعت دیتے چلے جاتے ہیں، ایکسپانشن دیتے چلے جاتے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش بنا کر بچھا دیا ہے، اور کس طرح بہترین طریقے سے ہم نے اس کی بچھایت کر کے اس کے بیلنس کو مینٹین کیا ہے، اور ہر چیز میں ہم نے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سو لب کو اپنے رب کی طرف، بے شک میں تمہارے لیے اس رب کی طرف سے اوپن وارنر ہوں، اور کبھی نہ بنانا اللہ کا پیرالل، بے شک میں تمہارے لیے اس رب کی طرف سے اوپن وارنر ہوں۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کو بھی وقت کے رسولوں سے یہی میسیجز دیے گئے تھے، مگر لوگوں نے انہیں جادوگر اور دیوانہ کہا۔ کیا یہی بات کی وصیت انہوں نے کر رکھی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ شرارتی لوگ ہیں، سو آپ اگنور کر دیں ان کو، آپ پر کوئی الزام نہیں، اور نصیحت ضرور کرتے رہا کیجیے، بے شک نصیحت سے ایماندار لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور نہیں پیدا کیا میں نے جناتوں اور انسانوں کو مگر وہ میری بندگی کریں، نہیں چاہا میں نے ان سے کوئی رزق، اور نہ ہی میں نے یہ چاہا ہے کہ وہ مجھے فیڈ کریں۔ بے شک اللہ ہی رزق کا دینے والا ہے اور قوت والا اور اٹرنل۔ کچھ شک نہیں کہ ان گنہگاروں کا وہی انجام ہوگا جس طرح ان سے پہلے کے مجرموں کا انجام ہوا، تو یہ مجھ سے انجام کو جلد طلب نہ کریں۔ جس دن کافروں سے وعدہ کیا گیا ہے وہ دن ان کی بربادی کا دن ہوگا۔ یہ تھی ترجمے کی ایک چھوٹی سی کوشش، اللہ اسے قبول فرمائے۔ اب آئیے اس رکوع میں جو پیغام دیے جا رہے ہیں ان سے درس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو مومن بنانے کے لیے۔
اس لیے کہ اسی رکوع میں یہ آیت شریفہ ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے کراتے رہیے، بے شک نصیحت ایماندار لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے۔ سب سے پہلے اس رکوع کی ابتدائی 2 آیتیں لیتے ہیں، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور آسمان کو ہم نے اپنے ہی دست قدرت سے بنایا ہے اور ہم اس کو وسعت بھی دیتے چلے جا رہے ہیں۔ And it is we who have built the universe and again it is we only who is ever expanding it، اور زمین کو فرش بنا کر بچھانے والے ہم ہی ہیں، دیکھو کیسی بہترین بچھایت کر کے ہم نے اس کے بیلنس کو مینٹین کیا ہے۔ And we have spread out the earth and how excellently we do spread it out and how excellently we have balanced it۔ ترجمہ کرتے نہیں بنتا، اس لیے الگ الگ زبانوں کا سہارا لیا گیا۔ چھوٹی چھوٹی سی 2 آیتیں ہیں، مگر ایک انسان کا شعور جگانے کے لیے کیا کیا نہیں سمجھا جا سکتا ان آیتوں سے، کہ کیا غور نہیں کیا جاتا ان آیتوں پر۔ آج کے سائنسی دور میں اسپیس اور زمین پر کئی ساری نئی نئی معلومات اور ڈسکوریز حاصل ہوتی جا رہی ہیں، مگر یوزلیس بات ہوگی یہ کہنا کہ قرآن کا ایکسپلینیشن سائنسی معلومات پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک عام اور ایک معمولی سا انٹلیکٹ اور ایک معمولی سا شعور رکھنے والے انسان سے لے کر بڑے سے بڑے سائنٹسٹ اور ناسا تک کو ان چھوٹی چھوٹی سی آیتوں میں قیامت تک پیغامات ملتے رہیں گے۔ سائنسی معلومات جو آج اپیئر ہو رہی ہیں اور اپروو ضرور ہوتی ہیں وہ، مگر آگے چل کر نئی نئی ڈسکوریز سے نئی معلومات اپنی پرانی اور پچھلی تحقیق کو ڈس اپروو کرتی چلی جاتی ہیں، جبکہ قرآن شریف کا یہ معاملہ بالکل نہیں ہے۔ یہ کتاب اس علام الغیوب، اس خلاق العلیم کی طرف سے نازل کی گئی ہے جس نے ہر چیز کو کریٹ کیا، چاہے وہ چھوٹی سی مائنیوٹسٹ چیز کیوں نہ ہو جسے انسانی آنکھ دیکھ نہ سکے، یا چاہے وہ بڑی سے بڑی وشال چیز کیوں نہ ہو جس کا انسان تصور نہ کر سکے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے مسلسل آنے جانے میں یقیناً اپنے رب کو پہچاننے کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں موجود ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وہ لوگ جو اپنے رب کی پریزنس کا احساس رکھتے ہوں، چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھے ہوں، جس بھی کروٹ پر ہوں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کے کریشن پر، بے ساختہ ان کا دل پکار اٹھتا ہے کہ رب ہمارے، آپ نے انہیں باطل اور بے مقصد نہیں پیدا فرمایا، بلکہ ان کی پیدائش ایک پرپس فل حق کی بنیاد پر ہے۔ سبحان ہے آپ کی ذات، پاک ہے آپ کی ذات اقدس، ہم التجا کرتے ہیں رب تعالیٰ کہ آپ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجیے۔ آج کی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ کئی سارے پلانٹس ڈسکور ہوئے اور اس میں پانی کو تلاش کیا جا رہا ہے، اس بنا پر کہ پانی اگر ہوا تو وہاں زندگی بھی ہوگی، جبکہ یہی بات 1450 سال پہلے اللہ کی کتاب میں بتا دی گئی ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے ہر چیز کو پانی کے ذریعے حیات اور زندگی بخشی ہے، کیا اب بھی لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ تحقیقات جاری ہیں لیکن کہیں بھی کوئی اینڈ نہیں ملتا۔ ان آیتوں میں کہا گیا ہے کہ ہم آسمان کو ایکسپانشن دیے چلے جا رہے ہیں، کئی سارے ڈیٹاز اور اتنی انفارمیشنز انٹرنیٹ کے ذریعے کلیکٹ کی جا سکتی ہیں۔ اس رکوع پر درس کا سارا وقت انہی انفارمیشن پر کرتے کرتے ختم ہو جائے گا، اس لیے میں اس رکوع پر ایک عام طور پر بات کرنے کی کوشش کروں گا اور ان آیتوں پر توجہ دلانے کی کوشش کروں گا جس پر ذرا سی سمجھ بوجھ اور عقل کو استعمال کر کے اللہ کی قدرتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، ضرور ان کو اسپیس میں اور ان کے اپنے نفس میں، اپنے اون سیلف میں ہم اپنی نشانیاں دکھاتے رہیں گے
کیا اب بھی انسان کے لیے کافی نہیں کہ اس کے رب کی قدرت ہر چیز کی کریشن میں ایویڈنٹ ہے؟ یہ سسٹم اللہ نے جو بنایا ہے، ہر جگہ کروٹ کروٹ موقع موقع پر اپنی نشانیوں کا ظہور انسان کو ہوتے ہی رہتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے الرحمن اور الرحیم ہونے کی دلیل ہے کہ اس کی قدرتوں کو تلاشنے کے لیے، اس کی وحدانیت کو پہچاننے کے لیے انسان کو کہیں جانا نہیں پڑتا۔ ضرورت ہے کہ انسان کو اپنے رب کی طرف سے دی ہوئی عقل سلیم کو استعمال کرے اور غور کرے تو کण کण میں اپنے رب کو وہ پا سکتا ہے۔ دوسری آیت میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی، اس میں ایک لفظ ماہدون ہے جس کا روٹ ورڈ ہے میم ہا اور دال۔ اس لفظ کا سینس سورس آف لائیولیہڈ اینڈ بیلنسنگ بھی لیا جا سکتا ہے کہ یہ لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ وہ لوگوں سے بات کر سکتے تھے اس عالم میں کہ جب وہ کریڈل میں تھے، یعنی ان کی اپبرنگنگ کا سمے تھا۔ اور یہی لفظ زمین کے لیے بھی مختلف جگہوں پر آیا ہے۔ یہ زمین اپنے مدار اور محور پر اپنے روٹیشن اینڈ ریولیوشن پر لگاتار گھومتی چلی جا رہی ہے، اور یہ رب کا ہی کمال ہے کہ اس نے زمین کے مسلسل گھومنے پر اس کا بیلنس اور توازن بھی برقرار رکھا ہے، ورنہ انسان اس میں رہ کیسے سکتے تھے، جی کیسے سکتے تھے، ترقی کیسے کر سکتے تھے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، وہ رب جس نے زمین کو تمہارے لیے سورس آف لائیولیہڈ بنایا اور اس میں تمہاری زندگی بسر کرنے کے لیے راستے کھول دیے، اور نازل کیا اس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی جس سے ہم نے تمہارے لیے پیرز میں ایسے ویجیٹیشنز اگائے جو ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ اللہ نے انسانوں کو اسی زمین کی مٹی سے بنایا۔ انسان کے بدن کے سارے ایلیمنٹس اس زمین میں پائے جاتے ہیں۔ جب کسی میت کی تدفین کی جاتی ہے تو the body dissolves into the elementary organic and inorganic substances of which it was composed۔ اب جب اس زمین کی مخلوق اسی زمین کے ایلیمنٹ سے بنائی گئی ہے تو ظاہر ہے اسی زمین میں اس کی لائیولیہڈ کا انتظام اللہ نے رکھا ہے۔ اس زمین کے جتنے بھی جاندار ہیں ان کے سسٹیننس کا انتظام، ان کی غذا کا انتظام، اور غرض یہ کہ ساری ترقی اور ڈیولپمنٹس کا انتظام بھی اسی زمین میں رکھا گیا ہے، اور اسے تلاش کرنے کے لیے ڈسکوریز اینڈ انوینشنز کے لیے انسانوں کو عقل سلیم سے نوازا ہے، جو ایک ایسی واحد چیز ہے جو انسان کو جانوروں سے ڈسٹنکٹ کرتی ہے۔ ایک عام سی مثال دیتا ہوں کہ ہمیں تعمیرات کرنی ہے، کنسٹرکشن کرنا ہے تو لوہا، سیمنٹ، اینٹ، ریتی، پتھر یہ چاہیے ہوتا ہے ہمیں، جو اسی زمین میں موجود ہیں۔ ہمیں یورینیم، مینگنیز چاہیے، اسی زمین میں موجود ہیں۔ ہمیں چاند پر انویسٹیگیشنز اور تحقیقات کے لیے جانا ہے، اس کی سواری کا بھی انتظام اسی زمین کی نکلی چیزوں سے بنا کر ہم چاند پر پہنچ سکتے ہیں، نہ کہ چاند سے کوئی چیز امپورٹ کر کے اس کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ 41 نمبر کی سورت شریفہ کی آیت نمبر 10 میں فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، اسی رب نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو کھڑا کر دیا اور اس میں برکتیں رکھ دی، اور اس کی قوتیں اور اس کی انرجی کو اس طرح کمپیوٹ کر دیا کہ تلاش کرنے والے کو قیامت تک اس میں اپنے کام کی چیزیں ملتی رہیں گی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، Your stay over on this earth is for an appointed period, and everything is apportioned to the needs of Allah's creatures, and the needs are sufficiently met by the requirements۔ ان قدرتوں کو ہر خاص اور عام اپنی سگی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، ضرورت ہے کہ صرف اس پر تھوڑا سا اپنا مائنڈ اپلائی کریں۔ ایک جگہ اور فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ نے کیسی تخلیق کی آسمانوں کی 7 لیئرز میں، اور چاند کو زمین کے لیے نور بنا دیا، اور سورج کو زمین کے لیے سورس آف ریڈینٹ لائٹ اینڈ سورس آف انرجی بنا دیا،
اور اللہ نے زمین سے تمہارے لیے ویجیٹیشنز نکال دیے اور تم کو بھی موت کے گھاٹ اتار کر اسی زمین میں ڈلوا دے گا. اسی زمین سے پھر نکالے گا اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے وائڈ ایکسپانشن دیا کہ تم اس میں اپنے چلنے پھرنے اور مسافری کے لیے راہیں بنا سکو. اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے صرف ان دو ہی چھوٹی سی آیتوں پر، لیکن وقت اتنا ہو جائے گا کہ آگے کی آیتوں پر بات نہیں ہو سکے گی. اگلی آیت میں فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اس آیت میں ہر چیز کی تخلیق جوڑوں میں پیرز میں کرنے کی بات کی گئی ہے، اور آیت کا اگلا حصہ کہتا ہے لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو یا تم سدھرو. یوں تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا جوڑا اور کاؤنٹر پارٹ اس دنیا میں اللہ نے بنایا ہے. جیسے ہر جاندار میں میل فیمیل، رات دن، سورج چاند، روشنی اندھیرا، سردی گرمی، نیگیٹو پازیٹو، میگنیٹزم الیکٹریسٹی، پروٹونز الیکٹرانز. اب تو پلانٹس اینڈ فروٹس میں بھی لوگ پا چکے ہیں کہ ان میں بھی اپوزٹ جینڈرز ہوتے ہیں. اور اس کی تحقیق اگر میری معلومات صحیح ہو تو سائنٹسٹ سی وی رمن نے کیا ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر اس کتاب سے ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہوتا تو یہ تحقیق شاید ہم میں سے کوئی کرتا. سورہ یاسین میں فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. سبحان ہے اس ذات اقدس کی جس نے تخلیق کی، جس نے کریٹ کیا ہر ایک کو جوڑوں میں، اور زمین میں سے جو چیزیں وہ اگاتا ہے اس میں بھی کپل اور جوڑے بنائے ہیں. اور تمہارے اپنے نفس کی تخلیق بھی جوڑوں میں کی، جن کی ابھی تمہیں جانکاری نہیں ہے، ان کی بھی تخلیق اللہ تعالیٰ نے جوڑوں میں کی ہے. اب تو پتھروں میں بھی تحقیق کی جا رہی ہے کہ ان میں بھی جان ہے یا نہیں. اگر ان میں جان ہوگی تو ان میں بھی کپل پائے جائیں گے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس دنیا کا، اتنی بڑی کائنات کا بھی کوئی کاؤنٹر پارٹ تو ہونا چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں دکھائی دیتی. ہر چیز کو فنا ہونا ہے، چاہے ہماری اپنی زندگی ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہمارے پوزیشن اینڈ بلانگنگز کیوں نہ ہو، ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس نہیں رہیں گے. یا تو ہم سے چلے جائیں گے یا ہم انہیں چھوڑ کر دنیا سے چلے جائیں گے. کسی بھی چیز کو ایٹرنیٹی اینڈ انفینٹی یعنی ہمیشگی حاصل نہیں ہے، اس دنیا کو بھی نہیں. جب اس دنیا کو اور اس دنیا کی زندگی کو ہمیشگی حاصل نہیں تو اس کا کمپلیشن پارٹ، اس کا کاؤنٹر پارٹ جو اس دنیا کو مکمل کرتا ہے اور ایٹرنل اور انفینٹ بناتا ہے تو وہ ہے آخرت یعنی پرلوک. یعنی اس دنیا کو چھوڑ کر ہم جس دنیا میں جائیں گے وہ انفینٹ اور انٹرنل ہوگی، اور آخرت میں یا تو کامیابی ہوگی یا ناکامی ہوگی، یعنی پاس ہوگا کوئی یا فیل ہوگا، یا لاس یا گین ہوگا. ان دونوں کے بیچ والی کوئی بات نہیں ہوگی، جیسا کہ برابری والا معاملہ یا ڈرا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس پر ایک آیت کوٹ کرتا ہوں، سورۃ التغابن کی آیت نمبر 9. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. جس دن تمہیں اکٹھا کرے گا اللہ، اس دن تم سب جمع ہوگے اس کے سامنے، اور یہ دن تغابن والا دن ہوگا، یعنی اس دن کامیابی یا ناکامی ہاتھ آئے گی، پاس یا فیل ہوگا، یا لاس یا گین والا دن ہوگا. اب اگلی آیت ہم لیتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. سو لب کو اپنے رب کی طرف، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے اوپن وارنر ہوں، اور کبھی نہ بنانا اللہ کا کوئی پیرالل، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے اوپن وارنر ہوں. ہر نبی اور رسول نے یہی تعلیم دی اپنی اپنی ان قوموں کو جن کی طرف وہ اپوائنٹ کر کے بھیجے گئے تھے. نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، انہوں نے بھی یہی تعلیم دی کہ اپنے رب کی طرف لب کو سارے جھوٹے عقیدوں سے فرار ہو کر،
سارے فالسیفیکیشن سے فرار ہو کر، سارے توہمات اور طاغوت اور سپرسٹیشیس بلیف سے فرار حاصل کر کے، اور اپنے ایمان کو اس طرح خالص کر لو اس مالک کائنات کے لیے، جس طرح دوسرے نمبر کی سورت شریفہ کی آیت نمبر 256 میں فرمایا جا رہا ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ جو کوئی ہر ایول کو، ہر طاغوت کو، ہر سپرسٹیشن کو ٹھکرا کر اللہ پر ایمان لائے گا تو انڈیڈ اس نے ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا جو اس سے چھوٹنے والا نہیں۔ ایمان میں آنے کی شرط ہے کہ سارے طاغوت کو ٹھوکر مار کر ہی ایمان میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ ہمارے بچپن میں ہم نے جو کلمہ سیکھا تھا اس پر غور کریں گے کہ اس کی ابتدا ہی نہیں سے ہوتی ہے، یعنی نیگیشن سے ہوتی ہے کہ لا الہ، نہیں کوئی الہ، یعنی سارے الہ کا انکار اور ریجیکشن، پھر الا اللہ، اگر کوئی الہ ہے تو وہ ایک اکیلا واحد خالق اس جہاں کا، ایک اکیلا مالک اس جہاں کا، ہر قدرت کا اختیار اس کے پاس، ہر عیب سے وہ پاک، ہر ایک کو زندگی وہی دے اور ایک کو موت بھی وہی دے۔ ہم جس ایمان کو لیے گھوم رہے ہیں اس کا وزن ذرا سی آزمائش سے پتہ چل جایا کرتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ایمان کو تلاش کرنے کہیں جانا نہیں پڑا، ہم پیدا ہی اسی ماحول میں ہوئے جہاں اللہ کی کتاب پچھلے 1450 برسوں سے موجود ہے۔ ذرا سوچیں ہم کہ کہیں کوئی شرکیہ ماحول میں ہم پیدا کیے جاتے تو کہیں ہمارا حال بھی ویسا تو نہیں ہوتا جہاں ٹریڈیشنل مذاہب کو بغیر حق کی تلاش کیے پریکٹس کیا جا رہا ہے۔ اور اس بات کی تعلیم ہر نبی اور رسول نے اپنی قوموں کو دی جن قوموں کی طرف وہ بھیجے گئے تھے۔ ان 2 آیتوں میں لگاتار 2 مرتبہ فرمایا انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے اوپن وارنر ہوں۔ کہیں دھوکے میں مت پڑے رہنا اور اللہ کے پیرالل کسی کو اپنا الہ نہ سمجھنا۔ یہاں اللہ کے علاوہ کسی کو الہ سمجھنے والی بات کہی جا رہی ہے۔ اس پوائنٹ کو ہم خود سمجھیں کہ ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں اللہ کے لیے تو ہوا کرتی ہی ہیں، مگر ساتھ ساتھ ہم دوسرے عقیدے کو بھی پیرالل چلاتے ہیں۔ 50 نمبر کی سورت شریفہ کی 26 نمبر کی آیت میں فرمایا الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، ڈال دو اس کو جہنم کی سخت سزا میں۔ یہ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی پیرالل سمجھتا تھا، یعنی رب تعالیٰ کو توحید خالص چاہیے، ملاوٹ والی توحید قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہم خود بھی غور کریں کہ ایک بکٹ بھر پانی ہو اور اس میں چند قطرے ہی صحیح ناپاکی کے مل جائیں تو سارا پانی ہم پھینک دیتے ہیں، تو کس طرح اللہ ہم سے ملاوٹ والی توحید کو قبول فرمائیں گے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اب اگلی آیت لیتے ہیں، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ اسی طرح ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی وقت کے رسولوں سے یہی میسج دیے گئے تھے، مگر لوگوں نے انہیں جادوگر اور دیوانہ کہہ ڈالا۔ کیا یہی بات کی وصیت انہوں نے کر رکھی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ شرارتی لوگ ہیں، سو آپ اگنور کر دیں ان کو، آپ پر کوئی الزام نہیں، اور نصیحت ضرور کرتے رہا کیجئے، بے شک نصیحت سے ایمانداروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جب جب نبی اور رسولوں نے اپنے رب کی طرف سے حق کو لوگوں تک پہنچایا تو لوگوں میں بلبلاہٹ پیدا ہو گئی، اور جب کبھی حق پیش کیا جاتا ہے اور اسے ایکسیپٹنس ملنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اگر کوئی چیز لڑکھڑاتی ہے تو وہ ہے چودراہٹ، ہر قسم کی چودراہٹ، چاہے مذہبی چودراہٹ ہو، چاہے سیاسی لیڈری ہو، چاہے ویسٹڈ انٹرسٹ ہو، سب کے سب ڈگمگانے لگتے ہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیتوں میں کئی نبیوں کا واقعہ بیان کیا گیا۔ فرمایا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ۔ وقت کے نبی نے جب حق کو پیش کیا تو قوم کے سرداروں نے
اور چودھریوں نے دھمکی دی کہ ہم تمہیں ہمارے شہر سے نکال باہر کر دیں گے یا تم کو ہماری ملت میں اور سسٹم میں واپس آنا پڑے گا۔ اور اسی طرح نبیوں نے جب جب حق کو پیش کیا تو ان کو ساحر، جادوگر، دیوانہ، جھوٹا وغیرہ کیا کیا نہیں کہا گیا۔ اب اس کے جواب میں نبی اور ان کے فالوورز کو کیا کرنا ہے، کیا جوابی کاروائی کرنی ہے، یا کوئی ایکشن لینا ہے، یا زندہ باد مردہ باد کے جلوس نکالنا ہے، معصوم پبلک کو پریشان کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ اگلی آیت ہمیں بتا رہی ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو اگنور کیجئے ان سے، آپ پر کوئی الزام نہیں، لیکن نصیحت کرنا جاری رکھیے کہ ایماندار لوگوں کو نصیحت سے فائدہ ہوتا ہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نصیحت کس طرح کی جائے، نصیحت کس چیز سے دی جائے، اور نصیحت کس چیز سے حاصل کی جائے۔ میری طرف سے نصیحت میں کروں، نصیحت کا ایجنڈا کہاں سے میں نے لینا چاہیے؟ کیا کوئی نصیحت کی کتاب بازار میں تلاش کرنا ہوگا ہمیں؟ جواب پھر اسی کتاب میں ہمیں کئی جگہ ملتا ہے۔ فی الحال ایک ہی آیت میں یہاں پیش کرتا ہوں جس میں ان سارے سوالوں کا جواب انشاءاللہ مل جائے گا۔ نحن عالم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا بکواس کرتے ہیں، آپ پر کیا کامنٹس پاس کرتے ہیں، لیکن آپ کو ان پر کوئی زبردستی نہیں کرنی ہے۔ بس آپ کا کام ہے کہ اس کتاب کے ذریعے، قرآن کے ذریعے آپ نصیحت کر دیجئے۔ یور ڈیوٹی از اوور۔ جس کو میری وعید سے ڈرنا ہوگا وہ خود سدھر جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کے کوٹ کرنے پر ہمیں ساحر، جادوگر یا کوئی بھی کامنٹس پاس کرنے پر کس طرح کا ری ایکشن ہو اور کس طرح کی نصیحت دی جائے، ان دونوں سوالوں کا جواب ہمیں اللہ کی کتاب سے مل گیا۔ اب اگلی آیت لیتے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر وہ میری عبادت کریں، نہیں چاہا میں نے ان سے کوئی رزق اور نہ ہی میں نے چاہا کہ وہ مجھے فیڈ کریں۔ بے شک اللہ ہی رزق کا پرووائڈر ہے، ہر قوت والا اور ایٹرنل۔ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ انسانوں اور جنوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ اپنے رب کو پہچانے، اپنے رب کی قدرتوں کو دیکھ کر اس کی وحدانیت تسلیم کر کے مکمل آزادی کے باوجود اپنے آپ کو اپنی مرضی سے اللہ کی غلامی میں ڈالے۔ انسان اور جنات تو کیا، ساری مخلوق کو اسی نے پیدا کیا ہے، صرف اور صرف اسی کی ذات اقدس ہے جو پیدائش کے عیب سے پاک اور مبرہ ہے۔ اب ہم تو جن نہیں ہیں، اس لیے انسانوں کے تعلق سے میں یہاں بات کرتا ہوں۔ انسانوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، اپنی ہر نعمت حاصل کرنا انسان کے لیے آسان کر دیا، اپنی ہر نعمت پر انسان کو فضیلت اور ایمیننس اور ترجیح دی کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ انڈیڈ ہم نے کرم کیا، اکرام کیا، ڈگنیٹی دی آدم کے بیٹوں کو، اور ہم نے سواری دی اسے زمین پر اور سمندر پر، اور اسے ہر قسم کے پاکیزہ رزق اور پروویژنز عطا کیے، اور پریفرنس دی ہم نے اسے ہماری بے شمار کریشنز پر۔ ہر مخلوق کو اسی نے پیدا کیا اور ہر مخلوق کے رزق کا بھی بندوبست اسی نے کیا، اور اس کے بدلے میں اللہ نے اپنی مخلوق سے کوئی رزق اور کھانے کی فرمائش نہیں کی۔ بدلے میں رب نے اپنے بندوں سے مانگا ہے تو جھکا جھکا نرم اور فرما بردار دل مانگا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جو 26 نمبر کی سورت شریفہ میں آئی ہیں وہ بتاتی ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ رب میرے، مجھے اس دن رسوا ہونے سے بچا لیجئے جس دن میرا کوئی بھی مال، میرا کتنا بھی مین پاور میرے پاس ہو، کوئی کام نہیں آئے گا۔ کام آئے گا تو آپ کے سامنے نرم نرم جھکا جھکا اور فرما بردار دل کام آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
جنہیں اللہ نے اپنا خلیل کہا، وہ خود بھی اپنی مغفرت کے لیے اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، جبکہ وہ خود اللہ کے خلیل اور انسانیت کے لیے امام کے درجے سے سرٹیفائیڈ ہیں۔ اب ہم سوچیں کہ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم اپنے آپ کو بخشایا تو نہیں سمجھ رہے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ ہمارے پیدا ہونے پر میونسپل کارپوریشن کی برتھ سرٹیفکیٹ میں ہمارے نام کے ساتھ ہمارا ریلیجن اسلام لکھا دیا گیا۔ کیا قیامت کے دن اس بنیاد پر حساب کتاب ہوگا؟ اللہ کی کتاب اس کا سرے سے انکار کرتی ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہمیں ملتی ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ آسمانوں اور زمین کے ڈیزائنر ہیں آپ یا رب، آپ ہی ہمارے ولی ہیں، آپ ہی میرے پروٹیکٹر ہیں۔ میں دنیا اور آخرت میں آپ کی پروٹیکشن چاہتا ہوں۔ یا رب میری وفات ہو تو اس حالت میں ہو کہ میں آپ کا فرما بردار رہوں اور میرا شمار آپ کے نیک بندوں میں کیجیے گا۔ پیغمبر بھی اپنے آپ کو بخشایا نہیں سمجھتے، اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اپنا ولی اور کارساز اللہ کو بناتے ہیں، اللہ ہی پر اپنا توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، اور اس قدر ڈرتے ہیں کہ اپنے رب کی نافرمانی میں انہیں موت نہ آ جائے۔ اللہ ہی کو اپنا ولی اور پروٹیکٹر بناتے ہیں۔ اپنے ایمان کے تعلق سے اتنا خوف ہوتا ہے کہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب ہمارے ایمان کی حفاظت اور پروٹیکشن فرمائیے۔ ہمیں ڈر ہے کہ ہماری وفات اگر آپ کی نافرمانی میں ہوگی تو ہم رنگے ہاتھوں پکڑ لیے جائیں گے، اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم گلی گلی اپنا ولی بنائے ہوئے ہیں کہ یہ ولی ہمارے کام آئیں گے، وہ ولی ہمارے کام آئیں گے، اور اپنے آپ کو جنت کا پاسپورٹ اور ویزا ہولڈر سمجھ رہے ہیں۔ یہ بات بالکل گلے نہیں اترتی۔ اب انسان کو یہ فضیلت اور ڈگنیٹی ملی ہوئی ہے، اس کے بدلے میں رب نے چاہا ہے کہ جن اور انسانوں کو میں نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ اپنے آپ سے خود کو میری عبدیت میں دیں، اپنے آپ کو میرے بندے سمجھے، میرے غلام سمجھے۔ آزادی میں نے دے رکھی ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ حق آ چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جو کوئی چاہے تو اس حق پر ایمان لائے اور جو نہ چاہے تو اس کا انکار کر دے۔ ضرورت ہے ہمیں کہ اس کتاب سے ہم ہدایت حاصل کریں اور والنٹرلی ہم اپنے رب کی عبدیت میں، اپنے مالک کی غلامی میں اپنے آپ کو ڈال دیں۔ اب آخری دو آیتیں لیتے ہیں۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ کچھ شک نہیں کہ ان گنہگاروں کا وہی انجام ہوگا جس طرح ان سے پہلے کے گنہگاروں کا انجام ہوا، تو یہ مجھ سے انجام کو جلد طلب نہ کریں۔ جس دن کا کافروں سے وعدہ کیا گیا ہے وہ دن ان کی بربادی کا دن ہوگا۔ ہم خود دیکھیں کہ ہمارے پاپ کا گھڑا کتنا بھر چکا ہے اور کتنا بھرنا باقی ہے۔ شکر ادا کریں ہم کہ اللہ نے ہمیں اپنی کتاب سے جوڑ دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اسے پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، اس سے درس بھی حاصل کر کے لوگوں تک اسے پہنچاتے رہتے ہیں۔ اللہ اس چھوٹی سی محنت کو اپنے فضل سے قبول کر لیں، اور اب ہمارا ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ کے تحت، کہ کبھی بھی سیلف رائٹیسنس والا ایٹیٹیوڈ ہمارا نہ ہو۔ یہ ایٹیٹیوڈ فخر اور گھمنڈ کے راستے پر لے جاتا ہے۔ ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہدایت ہمیں اللہ نے دی ہے، جبکہ ہم خود اس قابل نہ تھے کہ ہمیں ہدایت ملتی اگر اللہ نہ دیتے۔ اب ہم میں شکر کے جذبے آئے، ہم میں سعادت مندی آئے، اور اپنے رب سے ہم ہمیشہ ہماری زندگی میں مغفرت کے طلبگار بنیں۔ اپنے آپ کو چند درس اور چند خطبوں کے پیش کرنے پر جنت پر فتح حاصل کر لی، اس طرح بالکل نہ سوچے۔ اپنے رب سے اس دعا کے ساتھ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔